ساری عمر حضور کی نعت پڑھی ہو، مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا، مولا یا صلی وسلم دائما۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، توتلا آدمی، توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ، سمجھ نہیں، توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا۔ مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے، وہ ایک مجذوب آدمی تھے، سادے تھے، تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کرنی سی، تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں۔ سادہ آدمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا، اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے، ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے، یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا، وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا، توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں۔ جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں۔ وہ جب دادی، نانی، دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے، چونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا، لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے۔ مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں، میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے، تو سادہ آدمی ہے، مجذوب ہے، پورا شعور نہیں رکھتا۔ مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، یعنی مانا یہ تھا کہ سلام کے بعد۔ تو اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے، میرا دل کرے، اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا جائے ذرا، کیونکہ توتلے تھے نا۔ میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد۔ او میرے عزیز، یاد رکھو، ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائیں؟ حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ تو زیارت ہوگی، اور ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں، ڈر۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں، چلیں اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی، مجبوری ہے۔ کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو، گھر میں کو 2-4 لگ بھی جاتی ہیں، تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو۔ اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں، ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ، اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے، 2-4 اس نے بھی کھا لی۔ یہ بات آپ سمجھیں، موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اماں موجود ہو نا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں، اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے، کہتی تو نہیں پتا، تو ہو گئی غلطی، وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو، لیکن وہ اماں وکیل ہے، وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوث کر رہی ہے۔ ہوتا ہے ایسے، اس بات کو سمجھ لے اچھے طور پر۔ موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا، تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر۔ اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں، اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں، لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں۔ انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں۔ حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے، دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے، پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ یہ کرم ہوگا صبح قیامت، یہ عطائیں ہوں گی۔ اس لیے مومن موت سے ڈرتا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، نزع کا عالم طاری ہے، اور یہ گفتگو دیکھیں غلاموں کی،
آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی ہائے ہائے افسوس. حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا. فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا. ہمارے چینل الرحمان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایک کمنٹ کر کے جائے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی.